اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بہشتی سور میں عقیدہ پڑھا تھا، جس میں ہم نے 7 عقیدے پڑھے تھے۔ آج ہم اس کا 8واں عقیدہ پڑھیں گے۔ 8واں عقیدہ ہے، عالم میں جو کچھ بلا برا ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بلا یا برا ہوتا ہے، سب کو خدا اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے کیا ہونے والا۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا، اور جو بری چیزیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں ان میں بید یعنی کہ راز ہیں جن کو ہر ایک نہیں جان سکتا کہ وہ کیا بید ہیں۔ عقیدہ 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دی ہے جس کے ذریعے وہ گناہ اور ثواب کے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے حق میں، اپنے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ کریں۔ مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، لیکن ان کو کسی کام کے پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان میں گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ میاں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جو اچھے کام کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کوئی ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یعنی کہ جو کام وہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام بولے ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اپنے، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ وہ کیا کرے، کس پہ کیسا فضل کرے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ یعنی کہ جتنے ہمارے پیغمبر آئے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغمبر بھیجے سیدھی راہ سکھانے کے لیے، وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ گار نہیں، وہ تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جتنے وہ پیغمبر ہیں، جتنے لوگ آئے تھے، ان کی گنتی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ان کے سب کچھ پتہ ہے۔ اور نئی مشکل باتیں جو وہ کرتے تھے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نہیں کروائی ہیں اور لوگ نہیں کر سکتے، باقی لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، جو بھی یہ پیغمبر وغیرہ کرتے تھے ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی درمیان میں ہیں۔ جو ہمارے سب سے پہلے پیغمبر ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جو ہمارے سب سے آخری پیغمبر ہیں، جن کے بعد کوئی پیغمبر نہ آیا نہ آئے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو باقی پیغمبر ہیں وہ ان کے درمیان میں آتے ہیں۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یاسین علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ جو یہ پیغمبر ہیں یہ بیچ کے ہیں، ان سے یہ تو تھوڑے بہت ہیں جن کو جو مشہور ہیں، لیکن جو باقی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں۔ عقیدہ نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی۔ جو بھی جتنے بھی پیغمبر ہیں گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی ہے کہ کتنے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی، اور جو ہم نہیں معلوم ان پر بھی، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا نام ہم نے سنا ہے، یعنی کہ وہ ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، اور جن کا ہم نے نام نہیں سنا ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ ہے، ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے عقیدہ نمبر 14 ہمارا یہ ہے، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ پیغمبر میں بعض مرتبے
کچھ پیغمبروں کے بڑے ہیں، کچھ کے، اور ان سب پیغمبروں میں سب سے بڑا جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، یعنی کہ وہ ہمارے پیغمبر جو ہیں، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہے، اور ان کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک۔ جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں، جتنے انسان، جتنی مخلوق، جتنے بھی لوگ ہوئے ان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن بھی ہوئے ان کے پیغمبر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 15واں عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ معراج پر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے جو آخری نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھا کر بیت المقدس سے اٹھایا اور وہاں سے ساتوں آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، اور ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انہوں نے وہاں تک ان کو دکھایا، وہاں تک ان کو سیر کروایا، پہنچایا، اور پھر مکہ میں پہنچایا، اور پھر دوبارہ سے مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16 ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات، کچھ ایسی مخلوقیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے چھپا دیا، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا، ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ تو ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے ہیں، بہت سے کام ان کے حوالے ہیں اور بہت سے کام وہ کرتے بھی ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا اس میں لگے ہیں۔ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اپنا وہی کام کرتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، ان میں سے جو 4 فرشتے ہیں وہ بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایک تو فرشتے ہیں جو نور سے پیدا ہوئے، وہ بھی ہمیں دکھتے نہیں ہیں، اور دوسری مخلوق جو ہیں وہ ہے جو آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جو آگ سے بنائی ہے مخلوق اسے جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں۔ جو جن ہیں یہ نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ ابلیس، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شیطان میں جو سب سے زیادہ یہ ہے ابلیس، اور یہ جو جنات ہیں ان کو پیدا کیا گیا ہے آگ سے، اور جو فرشتے ہیں ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا 17واں عقیدہ 17 عقیدہ ہے، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، ہر ایک گناہ سے بچتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی برا وہ کام نہیں کرتا اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا، دنیا کی سے کوئی پریشانی نہیں رہتی کہ مجھے یہ چیز بھی ہونی چاہیے، مجھے یہاں سے فلاں سے بھی حصہ لینا، مجھے فلاں سے وہ کرنا ہے، وہ ایسی چیزیں نہیں سوچتا، ہر اللہ تعالیٰ کی خوب تابعداری کرتا ہے تو اللہ کا دوست، تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں، ایسے شخص کو ولی کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمارا عقیدہ ہے، اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ولی ہیں، ان سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جنہیں ہم کرامت کہتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جاوے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن جو ولی ہیں وہ چاہے کتنے سے کتنے بڑے درجات پر بھی چلے جائیں لیکن وہ نبی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی وہ کس کی نبی کے برابر نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمیں ان سب عقیدوں پر چلنا ہے تو ہی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عقیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل ہم اسے آگے پڑھیں گے۔